السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب اویس صاحب، یہ PDF فائل میں نے کھولی ہی نہیں تھی کیونکہ یہ میرے موبائل میں کھلی ہی نہیں۔ میں نے من و ان آپ کو سینڈ کیا۔ میں نے اس پر واللہ، باللہ، تاللہ، وکٹورین کا لفظ لکھا ہی نہیں ہے، نہ میرے ذہن میں یہ لفظ آیا۔ چونکہ یہ فارورڈڈ تھا تو میں نے آپ کو فارورڈ کیا۔ آپ نے بار بار پیغامات بھیجتے رہے، فون کرتے رہے، درجنوں فون کیے، اس لیے میں نے مختصراً عرض کیا۔ باقی جو کچھ آپ نے میرے بڑے اور چھوٹے اکابر علماء کرام کے بارے میں اور دارالعلوم دیوبند سربلند سانح اللہ عن الشرور والفتن ما ظہر منہا وما بطن کے مسلک کے حوالے سے، جو اہل سنہ والجماع کے حقیقی علمبردار ہیں، ان کے بارے میں جو گندی زبان آپ نے استعمال کی ہے، جبکہ میں نے آپ کے مکتب فکر کے علماء کے نام بڑے احترام سے لیا ہے اور ان کا تذکرہ بھی کیا ہے، صرف آپ سے نہیں اپنے احباب سے بھی کرتا رہتا ہوں۔ اور آپ نے ہمارے علماء کرام کے نام لے لے کر جو فحش کلام آپ کر رہے ہیں، وہ آپ ہی کو مبارک ہو، کیونکہ یہ تو آپ کی موروثی چیز ہے، لہذا ہمیں برا نہیں لگا، اس لیے کہ کل اناء یترشح بما فیہ، اور نص قرآنی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اسی بنا پر میں نے فون نہیں کیا، فون اٹھایا نہیں، نہ فون کیا، نہ آپ کے ان پیغامات کا جواب دینا اخلاقاً شرعاً مجھ پر لازم تھا، کیونکہ تجربہ ہوا ہے، اور نص حدیث ہے کہ مومن فحاش اور متفحش نہیں ہوتا ہے۔ اخلاقیات کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مومن وہ صابن اور شاتم نہیں ہوتا ہے۔ نیز آپ نے میری اجازت کے بغیر ہی اور پوچھے بغیر ہی چند روز پہلے جو گفتگو ہوئی اس کو ریکارڈ کیا۔ اچانک میرے ذہن میں آیا تو آپ نے اعتراف کیا کہ کال ریکارڈنگ سسٹم ہے، جس پر میں نے آپ کو خوب ڈانٹا، اور مجھے ڈانٹنے کا حق تھا، کیونکہ میں نے کہا ہے کہ المجالس بالامانہ۔ آپ ہم میں اور اپنے مکتب فکر میں مزید دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے 2 بار اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اور مجھ سے اجازت لیے بغیر، پوچھے بغیر آپ نے میری تقریر کو ریکارڈ کیا۔ آپ سے کوئی بعید بات نہیں کہ آپ اس میں حق و فق ایڈیٹنگ کر دیتے، دال کو زال اور زال کو را کر دیتے، زحمت کو رحمت سے، رحمت کو زحمت سے، دعا کو دگا سے، دگا کو دعا سے بدل دیتے، جو آپ کا مزاج رہا ہے، جیسا کہ میں نے کئی ایک لوگوں سے معلوم بھی کیا اور خود بھی تجربہ ہوا۔ تو آپ کو فون پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا یہ تو خطرناک چیز ہے، آپ پر اعتبار نہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ آپ خائن ہیں، دھوکے باز ہیں، آئندہ آپ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پھر بھی آپ یہ انتہائی حرکتیں کر رہے، بار بار فون کر رہے۔ میں آپ کو گھاس نہیں ڈالتا، آپ بار بار فون کر رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ آپ میری گفتگو میں کچھ بھی حق و فق کر سکتے تھے، اس لیے میں نے آپ کا فون نہیں اٹھایا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کئی ایک گمراہ کن بیانات آپ کے سنے ہیں، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ہمارا انجینئر صاحب عالم نہیں، مفتی نہیں، فاضل نہیں، سند یافتہ نہیں، کوئی مدنی فیض یافتہ نہیں، محترم انجینئر صاحب، ماشاءاللہ کیسا حسین اور خوبصورت چہرہ مہرہ اور شرعی وضاقتہ ہے۔ میرا دل آپ کے حق میں دعا گو ہے،
مگر زبان ادب سے بالکل ناآشنا، تہذیب سے بالکل عاری، اخلاقیات سے بہت گرے ہوئے، اور دل و دماغ میں ہمارے بارے میں نفرت اور عداوت بھری ہوئی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جاننے کا بہت دعویٰ کرتے ہیں آپ، مگر ماشاءاللہ آپ کی اردو نہ تو صحیح ہے اور نہ کشمیری زبان آپ کی صحیح ہے۔ تعجب ہوا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو آپ چیلنج کرتے ہیں، ان کا نام بھی لیا آپ نے، مگر خود علم اور فہم سے پیدل ہے۔ آپ یقین جانیے ہمارے بڑے آپ کو جواب نہیں دیں گے۔ تعلیم ہے انجینئرنگ کی، تو ایسا شخص تعمیر نہیں کر سکتا بلکہ تخریب ہی کر سکتا ہے۔ آپ کے کلام اور گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آپ ابھی بھی ابجد خاں ہیں۔ الحمدللہ ہمیں دعویٰ نہیں ہے علم کا، آپ کو دعویٰ ہے علم کا، یہ اسی بنا پر میں نے کہا، مگر بہت کچھ جاننے کا دعویٰ ہے۔ ابجد خان طفل مکتب، اس پر مجھے تعجب ہوا۔ بغیر تحقیق کے لفظ وکٹورین کو میری طرف منسوب کیا ہے جب میں نے لکھا ہی نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ اکابر محدثین رحمہم اللہ، آپ اور آپ کے بڑے نام تو لیتے ہیں، وہ تو صحیح معنوں میں اہل الحدیث یعنی محدثین تھے رحمت اللہ علیہم اجمعین، اور آپ اہل حدیث یعنی متحدثین ہیں، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، یہ منہ اور مسور کی دال، ایاز قدر خود بشناس۔ کہاں وہ محدثین، سبحان اللہ، اور کہاں آپ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔